سب سے الگ ہے سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہیں نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ نیا ہے یہ پیش قدم۔ السلام علیکم، جمعرات کی شام پیش قدم کے ساتھ میں سہیل بٹ اور میں اقرا صدیق۔ ہمارے آج کے شمارے میں رمضان المبارک کے خاص واقعات۔ بنیاد پہ ہی اگر بات کریں تو اسی مہینے میں غزوہ بدر ہوا۔ راشن میں کٹوتی کے سبب عوام دوچار۔ تومل دتک 28 کلو، اس عیال بار 10 آسہ 8 بوت آسہ سہ کیا کی۔ رمضان المبارک کے دوران صحت سے متعلق مسائل کا حل۔ یوزولی ڈیورنگ فاسٹنگ جو ایسیڈیٹی ہوتی ہے وہ انکریز ہوتی ہے، تو ہم ہارٹ برن یا انڈائجیشن کی اب پیش ہے موضوعات کی تفصیل۔ سامعین، رمضان المبارک کے دوران جہاں حکومت خرد فروشوں کو خوردنی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کرنے سے خبردار کرتی ہے، وہی دوسری جانب حال ہی میں حکومت نے فی ٹکٹ راشن میں کٹوتی کر کے غریب عوام کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ پیش ہے اعجاز نذیر کی یہ رپورٹ۔ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ زیادہ سے زیادہ خوردنی اشیاء کی خرید فروخت کرتے ہیں، چاہے راشن ہو یا پھر دیگر چیزیں، لیکن اس بار لوگوں کو راشن کی کمی کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ واضح رہے کہ محکمہ امور صارفین و عوامی تقسیم کاری نے حال ہی میں فی راشن ٹکٹ ماہانہ 28 کلو چاول فراہم کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ صارفین کو 35 کلو کے بجائے صرف 28 کلو چاول گاٹھوں سے ملے گا۔ تمام اشیاء خوردنی کے بھاؤ آسمان کو چھو چکے ہیں، اور اس پر ستم ظریف یہ کہ راشن فی چولہا 28 کلو کا اعلان کر کے حکومت نے غریب کے پیٹ پر ایک اور لات مار دی۔ راشن گاٹوں پر راشن نایاب ہے، تو ایسے میں ایک غریب بیچارہ کرے بھی تو کیا کرے۔ وہ دن بھی آ چکا ہے جب ایک عام کشمیری کہنے لگا ہے کہ کبھی میٹھی چائے بھی ہوا کرتی تھی۔ راشن گاٹوں پر چینی کھانڈ بالکل غائب ہو گیا ہے۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کسی راشن ٹکٹ میں صرف ایک فرد درج ہے تو اسے بھی 28 کلو چاول ملیں گے، اور جس کے ہاں ایک کثیر کا راشن ٹکٹ ہے تو اس کو بھی اتنی ہی مقدار میں راشن دیا جائے گا۔ تومل دتک 28 کلو، اس عیال بار 10 آسہ 8 بوت آسہ سہ کیا کی۔ 28 کلو تو کمس پوشن، اس بٲژ 10 آسہ یہ ہسا یم گورمنٹس پانس سپلائی کریں، پریوٹن دتک یہ تھی دیو یپر غریب مار تم کرن ژور تم کرن بی کی تومل ان کیاز کھونس انسان مجبور کھون بوزتا سہ ژور کرت انوا بی کیا کرت انوا بی کس کیا ژور کرتی تومل دِوان نہ کھانڈ دِوان غریب بوس تومل دِوان کس تان کلو بس عیال بار تک کیا پوشن تم تمس کیا پوش تم تومل کہ بوڑ دوس عظیم دوس کھنڈ گوس گرس مز آسن تریش دام چھان ونان تومل تروڑ ون پی یہ ون چھانان ٹھیلس اگر ون 10 بٲژ آسن تیل کیا پوش پھاکہ دِوان تریش قطرہ چمہو کھنڈ پھل تو یہ 10 بٲژ آسا 12 بٲژ آسا تومل موٹ پوش۔ عوام کا محکمہ امور صارفین سے یہ مطالبہ ہے کہ غریب دشمن آرڈر کو فوراً واپس لیا جائے اور عوام کو ماضی کی طرح راشن برابر مقدار میں فراہم کیا جائے۔ رمضان المبارک کی آمد جہاں ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، وہی ایمان کی تقویت میں اضافے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ اسی سلسلے میں مزید جانتے ہیں شیخ طاہر رحمان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے با ایمان بندوں پہ فرض ہے، یعنی کہ ایمان کی درستگی روزوں کے لیے اہم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس بارے میں پہلے ہی بیان ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، آپ پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں بشرط کہ آپ نے ایمان لایا ہو، لعلکم تتقون، تاکہ آپ پرہیزگار بن سکیں۔ ایمان ہر ایک اس شے جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقاضا کیا گیا، چاہے اللہ کی ذات پہ ایمان ہو کہ ہر ایک حاجت روائی مشکل کشائی میں وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ملائکہ پہ ایمان، غیب پہ ایمان، اللہ کی کتاب پہ ایمان، رسالت پہ ایمان اور آخرت کے دن پہ ایمان۔ رمضان کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ہم رمضان کی برکاتوں کا جائزہ لیں تو ہمارے سامنے ایسی حقیقتیں ظاہر ہو جاتی ہے جن پہ کئی حد تک اسلام کی بنیاد ہے۔ اسی مہینے میں نزول قرآن جو ایک ایسی رات میں ہوا جس رات کو اگر نیکی کی ترازو پہ تولا جائے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ گویا اس رات میں عبادت کا درجہ 1000 رات کی عبادت کا ہے، اور علماء کے سامنے اسی بات پہ اتفاق ہے کہ یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی تاخراتوں میں ہے، تو اس میں خوب عبادت کرتی جائے۔ نزول قرآن جو رمضان میں ہی ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن، روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، جو لوگوں کا رہنما ہے، جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ بنیاد پہ ہی اگر بات کریں تو اسی مہینے میں غزوہ بدر ہوا، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اس دعا کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے گر گراتے ہوئے دعا مانگی کہ یا اللہ اس گروہ کی حفاظت کر، اگر انہیں کچھ ہوا تو زمین پہ تمہاری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ غزوہ بدر کے موقع پہ 313 یا 314 کی تعداد کچھ ہی سالوں میں فتح مکہ کے موقع پر 1 لاکھ سے زائد تھی، اور آج کی تاریخ میں پوری دنیا میں ایمان والوں کی تعداد موجود ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پہلی حدیث بیان کی ہوئی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جیسے ہی رمضان داخل ہو جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے سارے دروازے بند کیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیطان کو بیڑیوں میں جکڑا جاتا ہے۔ رمضان جنت حاصل کرنے کا سب سے آسان اور میسر ذریعہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جیسے ہی رمضان آ جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور آخر میں اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ ایک بندہ رمضان میں کس طرح عبادت کرے۔ روزمرہ کی نماز کے ساتھ ساتھ خصوصی تلاوت کا اہتمام ہو، کم از کم ایک بار مکمل قرآن کی تلاوت کرنا ایک بندے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس مہینے میں خصوصی صدقات ہو، جس بندے پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، کیونکہ ایک رکن کی نافرمانی سے دوسرا رکن کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، کیونکہ رمضان کو شہر الدعا کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ سے گر گراتے ہوئے دعا مانگے، جو بھی حاجت ہے اس کے سامنے پیش کرے، اور اگر پرہیز کی بات کرے تو ہر ایک اس کام سے پرہیز کرنا ضروری ہے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے۔ اگرچہ شیطان اس مہینے میں بند ہی ہوتا ہے، لیکن دنیا میں بہت ساری قوتیں موجود ہیں جو اللہ کی نافرمانی پہ ایک بندے کو آمد کر دیتی ہے۔ فاحشات و منکرات سے بچے، بے حیائی اور بے ادبی سے بچے، کوئی ہر ایک اس کام سے بچے جو انسان کو اللہ کی نافرمانی پہ آمد کرے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ یا اللہ ہم سے جو بھی اس مہینے میں ہو اسے قبول کر، ہمیں جنت عطا کر، ہمارے ایمان میں اضافہ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان المبارک آپ کو متوازن اور صحت مند طرز زندگی گزارنے کا ایک عظیم موقع فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ احتیاط کے ساتھ روزہ رکھیں اور افطار کریں تو اس سے آپ بہت سے روحانی، جسمانی اور ذہنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کے دوران صحت سے متعلق مسائل اور ان کے حل کے بارے میں مزید تجاویز دیں گی ڈاکٹر زاہدہ۔ السلام علیکم سامعین، رمضان مبارک آ چکا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو فاسٹنگ کے اورس ہے بہت لمبے چوڑے ہیں، موسم بھی بہت گرم ہے اور ٹیمپریچر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور جو ویریس ہیلتھ کمپلیکیشن ڈیورنگ فاسٹنگ ہوتی ہے، میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بولوں گی اور اس کی ریمیڈیز کے بارے میں۔ پہلے یہ میں بولوں گی کہ ہارٹ برن، جس سے کہ اکثر لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ یوزولی ڈیورنگ فاسٹنگ جو ایسیڈیٹی ہوتی ہے وہ انکریز ہوتی ہے، تو ہم ہارٹ برن یا انڈائجیشن کی کمپلینٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں ریمیڈی سمپل یہ ہے کہ ہمیں اسپائسی اور آئلی فوڈ اوائڈ کرنا چاہیے، اور ڈیورنگ سحری اور افطاری کے دوران ہمیں مطلب ہیلدی فوڈ لائک ویجیٹیبل فروٹس یا سیلڈس لینے چاہیے، بالکل اسپائسی فوڈ اوائڈ کرنا چاہیے۔ یوزولی کیفین، چائے یا ایون جو اسموکنگ ہے وہ بالکل اوائڈ کرنی چاہیے۔ اگر اس سے بھی کچھ مطلب زیادہ ہارٹ برن ہو جائے تو جو ہیڈ اینڈ ہے وہ تھوڑا ایلیویٹ کرنا چاہیے ود ہیلپ آف سم 2-3
3 पिलोज, और अगर इससे भी नहीं तो सहरी या इफ्तियार के टाइम आप मेडिसिन ले सकते हैं। दूसरा जो है डायबिटीज़, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि अब हमारे जो मतलब सामीन हैं उनमें से कोई ना कोई इसमें मुब्तला होगा, क्योंकि डायबिटीज़ की प्रेवलेंस हमारे कश्मीर में बहुत बढ़ चुकी है। जो शख्स इंसुलिन पर डिपेंड है, इंसुलिन इंजेक्शंस पर डिपेंड है, को लॉन्ग आवर्स की फास्टिंग एडवाइजेबल नहीं है। जो लोग ऑरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स पे है वो फास्टिंग रख सकते हैं, लेकिन फास्टिंग से पहले उन्हें अपने डॉक्टर से पूरा सलाह मशवरा करना चाहिए। और उनको ये भी मैं यहाँ पे बोल दूंगी कि हाइपोग्लाइसीमिया जो एक इम्पॉर्टेंट और डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ वालों की, कि उनको पता होनी चाहिए कि अगर उनको हाइपोग्लाइसीमिया से सफ़र है तो उनको डिजीनेस हो जाएगी, प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो जाएगी और वो बिल्कुल डिसओरिएंटेशन हो जाएंगे। और अगर वो फास्टिंग पे है और अगर इन चीज़ों से मैं मुब्तला है लाइक हाइपोग्लाइसीमिया, तो उनको इमीडिएटली शुगरी ड्रिंक लेना चाहिए। और डायबिटीज़ पेशेंट्स को यूजुअली अपने जो डॉक्टर साहब है जिन्होंने उनको ड्रग्स की डोजेज रखी है, कैसे क्या लेना है, ब्लड शुगर लेवल, वो देख के वो पूरा अपने पेशेंट्स का मुआयना करके उनको एडवाइस कर सकते हैं कि वो रोज़ा रख सकते हैं या नहीं। तीसरी बात है हेडेक सबको होता है ड्यूरिंग फास्टिंग में ज़्यादा ही। ये यूजुअली डिहाइड्रेशन से हो सकता है, हंगर से हो सकता है, कम नींद से हो सकता है, या कोई एडिटिव लेता है लाइक कोई चाय का एडिटिव होता है, कॉफ़ी का या इवन स्मोकिंग का। तो इन लोगों को अगर ड्यूरिंग फास्टिंग के दौरान ये चीज़ें नहीं मिलती है तो उनको हेडेक्स ज़्यादा होते हैं। पेन रिलीविंग मसाज वो कर सकते हैं, या ड्यूरिंग अगर वो बाहर निकले तो अपना हेड कवर करके या सन ग्लास वगैरह यूज़ करके वो हेडेक से बच सकते हैं। या यूजुअली ड्यूरिंग इफ्तियार या सहरी टाइम के दौरान वो पैरास्टामोल या सिंपल एनालिसिक ले सकते हैं। यूजुअली देखा गया है कि एज़मा और जो हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट है ड्यूरिंग फास्टिंग अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके देख सकते हैं कि वो रमज़ान में फास्टिंग कर सकते हैं या नहीं। कॉन्स्टिपेशन जो एक बहुत इरिटेटिंग चीज़ है, तो ड्यूरिंग सहरी और इफ्तियारी टाइम हाई फाइबर डाइट ले सकते हैं और फ्लूइड्स की मिकदार आप अच्छे खासे ले सकते हैं। और फैटी फूड जो है और जो स्पाइसी फूड है वो अवॉइड कर सकते हैं। देखा गया है, मैं यहाँ पे ये बोल दूँगी कि आधे लोग ड्यूरिंग फास्टिंग में वेट लॉस कम करते हैं, बल्कि वो गेन ही करते हैं। ये इसलिए क्योंकि उनका जो सहरी और इफ्तियारी का टाइम में जो डाइट होता है वो यूजुअली गलत होता है। वो ज़्यादा फैटी फूड्स लेते हैं या ओवर ईटिंग करते हैं, जो कि रोज़ों में यूजुअली उसकी ममानियत की गई है, ओवर ईटिंग ड्यूरिंग इफ्तियार एंड फास्टिंग। लेकिन इन कॉम्प्लिकेशंस के लिए मैं बोलूँगी एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्लूइड इनटेक। आप ड्यूरिंग सहरी और इफ्तियारी बहुत ज़्यादा आप फ्लूइड लेते हैं लाइक जूसेस में, लस्सी में, या इवन प्लेन वाटर, या इवन मैं सलाह दूंगी आप एनर्जाइज़र कोई ले सकते हैं लाइक ORS भी ले सकते हैं। और ड्यूरिंग जो तरावी के दौरान, बिकॉज एक लंबा चौड़ा प्रोसेस जो होता है इबादत का, तो उसमें भी आप बीच बीच में आप पानी पी सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे ये इस पे स्ट्रेस दूंगी कि जो खजूर है, डेट्स जो है, वो हमें बहुत हेल्प करता है टू अवॉइड डिहाइड्रेशन। और हमने देखा है कि हमारे सेटअप में लोग सिर्फ इफ्तियारी के टाइम खजूर लेते हैं, लेकिन आप जो डेट्स का यूज़ इवन सहरी में भी कर सकते हैं, सो डैट यू कैन हैव अ बेटर फास्टिंग ड्यूरिंग रमज़ान। रोज़ा एक जिस्मानी और रूहानी तजुर्बा है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं और अपनी सेहत के बारे में मुतमईन नहीं है तो मुनासिब ये होगा कि रोज़ा रखने से पहले आप डॉक्टर से मशवरा लें। करीब करीब हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल होने का, लेकिन प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुंचाने से पहले सुनते हैं हमारा कथपिंड सेगमेंट। आज के हमारे कथपिंड सेगमेंट में हमने आपसे पूछा है, रमज़ानुल मुबारक में इम्तिहानात होने चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए रमज़ान में एग्जाम्स, क्योंकि हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एग्जाम्स में हमें एनर्जी चाहिए पढ़ने के लिए, तो इसलिए नहीं होनी चाहिए। देखिए, रमज़ान में इंसान फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्ट होता है, पर से जब एग्जाम्स हो तो इंसान और ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से रमज़ान में एग्जाम्स नहीं होने चाहिए। इससे टाइम नहीं मिलता है, नमाज पढ़नी होती है, कुरान शरीफ पढ़ना होता है, उसकी वजह से टाइम नहीं मिलता हमें पढ़ने के लिए। भाई रमज़ान में एग्ज़ाम नहीं होने, क्योंकि इसमें बहुत सारी थकावट आती है स्टूडेंट को, वो घर में पढ़ नहीं पाता। आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा? हमें अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है peshkadam@gmail.com। फेसबुक पे पेश कदम का पेज लाइक करके आप हमारे नए और पुराने एपिसोड्स भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही पेश कदम का आज का हमारा शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। सुहेल भट्ट, इकरा सिद्दीक और पेश कदम की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। सबसे अलग
सब से जुदा नया है ये पेश कदम